बंदे सारे हमारे अपने हैं, लेकिन 5 बंदे हमारे फैमिली के हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हमारे शहीदों को भी एहतजाज करना है। आप किसी बेहिस शख्स को पुकार रहे हैं और उसके पास यहाँ आने का वक्त नहीं है। ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फ्यूज़, मैयतों की तदफीन करें तो आज ही क्वेटा आ जाऊंगा। मुल्क के वज़ीर आज़म को लाशें रखकर ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। कौन ब्लैकमेल कर रहा है वज़ीर आज़म अली कदर को? ये बेगौर 11 लाशें या खून जमा देने वाली सर्दी में बैठे ये बच्चे, औरतें और मर्द? शायद वज़ीर आज़म को ये रोती हुई बूढ़ी आंखें ब्लैकमेल कर रही हैं। और क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग? इसलिए कि इन्हें अपने प्यारों के खून का हिसाब चाहिए, इसलिए कि मुल्क के वज़ीर आज़म से धरने पर बैठी हज़ारा कम्युनिटी अपने मुस्तकबिल के लिए तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मांग रहे हैं। क्यों मिलना चाहते हैं ये ज़िद्दी लोग वज़ीर आज़म से? शायद इसलिए कि उन्हें गुमान था कि पनाहगाहें बनाने वाले गरीब परवर ये वज़ीर आज़म इन गरीब मज़दूरों के पसमानदगान की बात तो सुनने ज़रूर आएगा। लेकिन अब कहाँ जाएं ये लोग जब वज़ीर आज़म ने अपनी आमद की शर्त रख दी हो? मशवाक़े के शोहदा से ताज़ियत पर गए बिलावल भुट्टो का ये जुमला कि यहाँ लाशों को भी एहतजाज करना पड़ता है अगर महसूस करें तो लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन छठे रोज़ में दाखिल होते धरने पर बैठे मासूम और मज़लूम हज़ारा का लाशों समेत एहतजाज एक जीता जागता अलमिया है जिसे गरीब व निडर हज़ारा झेलते जा रहे हैं, लाशें उठाते जा रहे हैं। कमसिन बच्चों से लेकर मुअम्मर तरीन अफराद तक कहर की सर्दी में अपनों के जस्ते खाकी लेकर कौन बैठना चाहेगा? ये किसको पसंद होगा? लेकिन वज़ीर आज़म को ये ब्लैकमेलिंग लगती है। आए रोज़ जुल्म का निशाना बनते इन मजलूमों की दाद रसी कौन करेगा? पिछले 22 साल की अगर बात करें, 22 साल को देखें तो हज़ारा बिरादरी के 2000 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि तमाम मुतालबात तो मान लिए गए हैं, अब और क्या करें? वसत एहतराम जनाब वज़ीर आज़म, माजी में भी उनके 23 नुकाती मुतालबात पर यकीन दहानियाँ करवाई गई थीं, लेकिन हज़ारा को जो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था वो नहीं मिला। नतीजा ये कि आज वो फिर लाशें लिए बैठे हैं। आपकी गारंटीज़ कि वो मुंतज़िर हैं, आपको ब्लैकमेलिंग जो लग रही है वो ब्लैकमेलिंग नहीं है। बात की जाए वज़ीर आज़म की टाइम की तो टर्किश टीवी आर्टिस्ट के लिए वक्त निकल सकता है, लेकिन हज़ारा बिरादरी के लिए नहीं। शायद हज़ारा को ये बदगुमानी हो गई थी कि आप अपोजिशन वाले इमरान खान साहब हैं जो उनके गम में शरीक हुआ करते थे। आज हुकूमत में उन्हीं खान साहब को अपोजिशन बेहिसी का ताना दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का आज का ये बयान सुनकर धरने पर बैठे अफराद के दिल पर क्या गुजर रही होगी। बहैसियत वज़ीर आज़म आपको तो सब हालात का खबर है, बखूब आपको पता है कि क्या सिचुएशन है और कैसे बैरूनी दुश्मन हमारे फ़ौजी जवानों और मासूम शहरियों को बलूचिस्तान में बार बार निशाना बना रहे हैं। तो फिर लाशों के साथ बैठे इन मासूमों का तमाशा दुनिया भर में क्यों बनने दिया जा रहा है? ये वो सवाल है जो आज हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पूछेंगे। पहले मैं अपने प्रोग्राम के जो मेहमान हैं उनसे आपका जो है वो इंट्रोडक्शन करा दूं। बैरिस्टर दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और साथ ही साथ ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो कुछ ही देर में बल्कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं मेहमानों से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, हम अपने ब्यूरो चीफ जो अयूब तरीन साहब हैं जो क्वेटा में इस वक्त मौजूद हैं उनकी तरफ जाएंगे और उससे पहले आपको सुनवाती हूँ एक बार फिर कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा क्या था। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर सबसे पहले तो ये जो डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊंगा। आज आप उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ और लवाकिन को मिलता हूँ।
ایوب ترین صاحب کی جانب چلتے ہیں. ایوب صاحب, آپ اس کو کور کرتے آ رہے ہیں, چھٹے روز میں یہ دھرنا انٹر ہو چکا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ سینٹیمنٹ اس وقت کیا ہے. جب یہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ بیان آیا ہے, اس کے بعد جو دھرنے کے شرکا ہیں, جو وہاں پہ لوائقین ہیں, وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ, جب سے وزیراعظم عمران خان کا یہ بیان آیا ہے کہ دھرنے کے جو شرکا ہے وہ سے پرائم منسٹر مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے, اس کے بعد یہاں دھرنے میں جو ہے ابھی تک یہ صدائیں آوازیں بلند ہو رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو صرف ایک دن کے لیے, 1 منٹ کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے یہاں آنا چاہیے. جو لوائقین ہے, جو شہداء کی میتیں یہاں پڑی ہوئی, وہ یہ اپنا مستقبل کی ایک ضمانت مانگتے ہیں, زندگی کی ضمانت. تو اس وقت بھی میرے ساتھ شہداء کے کچھ فیملی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. پہلے میں زارا سے بات کرتا ہوں کہ زارا, آپ کے کتنے لوگ یہاں پہ شہید ہوئے ہیں جن کی میتیں ابھی تک پڑی ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری 3 لواقین گھر کے جو بندے ہیں یہاں پہ شہید ہوئے ہیں. ایک میری بھائی ہے اور 2 میری کزن ہیں. اچھا, عمران خان نے کہا ہے کہ آپ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہم نے کوئی بلیک میل نہیں کیا ہے, ایسے کوئی بات نہیں ہے. یہ اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ کٹے ہوئے گلے اور آنسو بھرے آ کے اس کو بلیک میل کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتہ, لیکن ہم نے اسے کوئی بلیک میل نہیں کیا ہے. ہم نے صرف سادگی کی ساتھ اس سے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور ہماری جو بندے شہید ہوئے ہیں ہمارے غم میں شامل ہو جائے, ہمیں یقین دلائے کہ آئندہ سے ایسا کوئی حادثہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. یعنی آپ لوگ اپنی زندگی کا تحفظ چاہتے ہیں, کوئی پیسے وغیرہ, کوئی اس طرح کی چیز جس کو آپ عمران خان بلیک میلنگ کہہ رہے ہیں, اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں؟ ایسا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم صرف اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی مستقبل کی ضمانت مانگ رہی ہے. ہم ایسا کوئی چیز عمران خان سے نہیں مانگ رہے جو ناجائز ہو. ایوب صاحب ذرا اگر آپ زارا صاحبہ سے جی اگر میں جو آپ کے ساتھ اس وقت لوگ موجود ہیں, میں اگر ان سے میرا پیغام, اگر آپ ان سے میرا سوال ان کی طرف پہنچائیں, اگر کیا ان کو یہ سن کر افسوس ہوا, غم ہوا, غصہ ہوا کہ یہ وہی پرائم منسٹر ہیں جو ماضی میں ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوا کرتے تھے اور کہتے تھے جب میری حکومت آئے گی تو یہ نہیں ہوگا. آج وہ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ غم ہے, غصہ ہے, یا ان کو مایوسی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جی زارا, آپ یہ بتا دیں کہ ماضی میں جب وزیراعظم صاحب عمران خان یہاں آتے تھے, جب آپ لوگوں کے ساتھ 2013 میں یہاں کھڑا ہوا تھا, اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ حکومت ناکام ہو چکی. آج آپ نے جب وزیراعظم کی بات سنی کہ بلیک میلنگ ہو رہا ہے, آج آپ کو کس طرح محسوس ہو رہا ہے؟ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو وزیراعظم بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے, جو اس کو ہماری بالکل قدر نہیں ہے, بالکل اس کو ہماری پرواہ نہیں ہے. ہم لوگ اتنے دیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے شہداء ہمارے ساتھ ہیں, وہ اپنا 5 منٹ ہمیں نہیں دے سکتے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے. اچھا ایوب صاحب, آپ کے ساتھ اور لوگ بھی یہاں پہ, جی اور لوگ بھی جو آپ کے ساتھ موجود ہیں, جو اور خواتین موجود ہیں زارا کے علاوہ, ان سے بھی اگر پوچھیں کہ اب اگر وزیر اعظم صاحب تو یہ بضد ہیں کہ جس دن دفنائیں گے اسی دن آؤں گا, تو پھر بھی یہ اپنی مطالبات پر جو ہے یہ کھڑے ہیں, یا اب یہ سوچ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے تو نہیں آنا, ہم اپنے جو پیارے ہیں ان کو دفنا دیں؟ جی ماجی, آپ بتا دیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ جب آپ دفنائیں گے میں اسی دن آؤں گا. تو ابھی آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا, اپنے میتوں کو دفنائیں گے یا انتظار کریں گے؟ نہیں, ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے جو جنازے یہاں پر جو شہداء کی رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس کو دفنائیں, پھر بعد میں عمران خان آ جائے. تو بعد میں ان کا آنے کا فائدہ کیا ہے جب ہم وقت سے پہلے کہہ رہے کہ وہ یہاں پر آنا چاہیے. اگر پھر آپ نے پورا پاکستان دیکھا ہے کہ یوں خان جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ یو ٹرن ہے, تو جب یو ٹرن وہ ہے تو پھر ہم اس پہ اعتبار کیسے کریں اس کی زبان پر؟ اگر ان کو آنا ہی ہے تو 5 منٹ 10 منٹ یا 1 دن پہلے آنے سے کیا ہوگا. اور میں اپیل کرتی ہوں کہ جلد سے جلد یہاں پر آپ تشریف لائے, کیونکہ ہمیں جو ہے آپ سے پرسنل کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہاں پر اگر آپ بلیک میل کی بات کر رہے, اگر ہم میں اتنی ہمت ہوتی کہ ہم بلیک میل آپ کو کر سکے, جب آپ جو ہے ریاست کے جو وزیر اعظم ہے, تو ہم سب سے پہلے جو ہے دہشت گردوں کو بلیک میل کرتے کہ وہ ہمیں اس دن تک نہ پہنچاتے جو پر یہاں پر
हम जो है 5 दिन से बैठे हुए, और आप जो है मैं आप दरख्वास्त करके ज़रा आप अपने कमरे से बाहर निकल के 10 मिनट इस्लामाबाद जो बनीगाला में आप रहते हो या जो आपका घर है वहाँ पर आप 10 मिनट वहाँ इसी सर्दी में इसी टाइम पे आप गुजार के दिखाएं, फिर मैं आपको कहूँगी कि वाकई में आप प्राइम मिनिस्टर है, अदरवाइज यू आर नथिंग। कि यहाँ पर इतने करोड़ों लोग जो है निकले हुए, घरों से बाहर निकले हुए, पूरा पाकिस्तान जो है नाला फुहा है, लेकिन आपके कानों में जू तक नहीं जाती। अगर आप इसके बाहर भी आप देख रहे जो पूरा यूरोप और एशिया है, अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सारे जो है यही। अयूब तरीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी लवाहिकीन से जो है वो बात कराई, उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब तरीन साहब, आपने वक्त निकाला। मैं ज़ैन कुरैशी साहब की तरफ जाती हूँ। कुरैशी साहब, हमने देखा कि आज 6ठे दिन में ये एंटर हो चुका है और तर्जुमान की जो तमाम आपके तर्जुमान हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की इसको डिफेंड करने की। कभी उन्होंने कहा जी स्केड्यूल नहीं है, कभी उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी नहीं है। अब स्केड्यूल सिक्योरिटी का मसला है या बात आगे चली गई है, ये बेहसी हो गई है, ये अना का मसला है या फिर मसला कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा शुक्रिया, आप अपने प्रोग्राम में दावत दी। मैं इब्तदा में ही एक गुजारिश करूँगा, गो कि मुझे पता है कि बड़ी फ्यूटाइल गुजारिश होगी मेरी, लेकिन नॉनदलेस मैं करूँगा ज़रूर। ये जो सानिया है ये बड़ा संगीन सानिया है और इसको अगर हम संजीदगी से लें और इसके फैक्ट्स पे बात करें और उस पर पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें तो आई थिंक हम एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू इसमें से कर सकते हैं। मैं बड़ी माजरत से ये कहना चाहूँगा क्योंकि कथा कलामी आपने अभी लोडेड थी। जी जी बोलिए 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 जी जी बोले जी। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। आपकी जो आपने इंट्रोडक्शन कराई है वो मेरे नज़दीक बड़ी लोडेड थी और जो आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो लवाहिकीन के साथ खड़े हैं उनके जो सवालात हैं वो भी उतने ही लोडेड हैं। हम जब हमारी इब्तदा ही एक इतनी वन साइडेड हो रही है तो मैं उस पर आपके साथ क्या गुफ्तगू कर सकता हूँ। वो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट उनसे पूछ रहे हैं कि जी इमरान खान कह रहे हैं आप मुझे आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो आपके इस पर क्या तासुरात हैं, उस पर उनके क्या तासुरात हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा आपको कि, और मैं इब्तदा में ये भी मान लेता हूँ कि शायद ब्लैकमेल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है, लेकिन ये बात वज़ीर-ए-आज़म की किसी हद तक दुरुस्त है कि जब आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो आपने देखना होता है कि क्या प्रेसिडेंट सेट हो रही हैं। अगर इमरान खान साहब को हज़ारा कम्युनिटी का दर्द उनके दिल में ना होता तो वो इन डिमांड्स को इन लेटर इन स्पिरिट ना मानते और हर मुमकिन कोशिश ना करते उनकी इन डिमांड्स को पूरा करने में, वो अपने 2 वज़रा को वहाँ पर ना भेजते। अब अगर आप मेरे से पूछें कि जी वो क्यों नहीं गए, सिक्योरिटी का मसला था या स्केड्यूलिंग का मसला था, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास उसका जवाब नहीं है। यकीनन उनकी कोई मजबूरियां होंगी जिसके तहत वो नहीं जा सकते, लेकिन आज उन्होंने फिर रिटरेट कर दी है कि मैं हर लिहाज से हज़ारा कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ, मैं उनकी दर्द को समझता हूँ और अगर वो आज फैसला करते हैं कि जो शरा के मुताबिक और एक जो इंसानी हकूक के मुताबिक एक तकाजा है कि अगर उनको हम आज उनकी तदफीन कर दें शुहदा की तो वो आज ही जाने को तैयार है, उनसे मिलने को तैयार है। और आई थिंक उसको आपको कोई वैल्यू देनी चाहिए, उसका किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। चले मैं थोड़ी सी ज़रा आपकी भी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए थोड़ा ज़रा अर्ज़ कर दूं। आपने कहा जी मेरा इंट्रो भी बड़ा लोडेड था और जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे उन्होंने बड़े लोडेड सवाल किए। शायद मेरा ख्याल है आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में वो हिस्सा नहीं देखा जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको तशबीह दिया, इस ब्लैकमेलिंग को, जो कि आपने खुद मान लिया बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ब्लैकमेलिंग को तशबीह दिया जो इस वक्त ऑपोजिशन कर रही है, वो एनआरओ मांग रही है। तो सियासत तो आप इस पे खेल रहे हैं, वजीर आजम इस पे खेल रहे हैं, फिर अगर अब आपने यू टर्न इस पे ले लिया है और आप कह रहे हैं कि हर जगह जहां इस तरह का सानिया होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब सही कह रहे हैं, तो अगर कहते हैं तो माजी का बयान सुनवा देती हूँ जहां वो आसिफ अली जरदारी साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जहां परवेज अशरफ साहब को कह रहे हैं और बाकायदा पूछ रहे हैं कहाँ है आसिफ अली जरदारी, यहाँ पे गवर्नर राज लग जाना चाहिए। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही वो बात में मानूं या आपकी बात में मानूं। मैं जरा दानियल चौधरी साहब की तरफ चलती हूँ। भाई साहब ये बताइए, आप डॉक्टर साहब वो बात जरूर मांगे, लेकिन फिर डॉक्टर साहबा आपकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं भी ये अर्ज कर दूं कि ना आसिफ अली जरदारी साहब तब गए थे, ना नवाज शरीफ साहब अपने 5 साल दौरे हुकूमत में गए थे। तो ये सर राजा परवेज अशरफ साहब गए थे, देर से गए थे बिल्कुल, लेकिन गए थे और हमारी स्क्रीन पे वो ट्वीट भी चल रहा है जो नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब जो है नवाज शरीफ ही चोज टू विजिट बहावलपुर, और जो बाकी इस वक्त बलूचिस्तान के लोग हैं या इस वक्त जो फाटा के लोग हैं क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है?
اور کہیں گے تو وہ بھی سنوا دوں گی آپ کو, جو باقاعدہ پوچھا جا رہا ہے کہاں ہے آصف علی زرداری, کہاں ہے فلانا, اور آپ تو کہہ رہے ہیں یو آر بیٹر دین دیز پیپل نا, دین یو شوڈ سیٹ اے پریسیڈنس. بیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحبہ میری حد الوسع کوشش ہے کہ میں اس بلیم گیم میں نہ جاؤں. پھر میں مجبور ہوں گا کہنے پہ کہ آج مریم صاحبہ جو وہاں کوئٹہ چلی گئی ہیں, کیا مریم صاحبہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کے پاس ابھی تک گئی ہیں؟ بلاول صاحب آج جو کوئٹہ چلے گئے ہیں انہی کی حکومت نے 8000 انہی شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی ہوئی ہیں. میں اس سے بالاتر رہنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ نے میری ذات پہ بات کی تو میں نے اس کا جواب دے دیا. اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے اپوزیشن خود کرے گی. اف یو الاؤ می, میں ذرا بیٹر صاحب سے پوچھ لوں. بیٹر صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا واٹ از اسٹاپنگ دا پرائم منسٹر فرام گوئنگ دیئر؟ وجہ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو ایمفیسس اتنا زیادہ ہے, آپ آج دفنائیں میں آج پہنچ جاؤں گا, کیا اس میں پرابلم کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم کیسا پاکستان بنا رہے ہیں جہاں ہر آواز اٹھانے والا غدار ہے, جہاں ہر آواز اٹھانے والا چور ہے, جہاں ہر آواز اٹھانے والا بلیک میلر ہے, اور ہر آواز اٹھانے والے کی آواز بند کی جاتی ہے, وہ میڈیا ہو, وہ کوئی اور انڈسٹری ہو. آج جو یا کوئی اور چیز ہو, آج جو پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ تھی یہ بڑی شرمناک, بڑی غلط. میں اس کو پولیٹیکلی ایکسپوز کروں گا, میں اس کو پولیٹیسائز کروں گا, اور میرا اور یہاں کنڈی صاحب کا اور ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو یہ ہمارے ہزارہ برادری کے جو بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, جو 12-12 سال کی بچیاں اپنے بھائیوں کی لاشیں لے کے بیٹھی ہیں کہ ان کو کوئی بلیک میلر کا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ہم ڈی چوک میں بھی جائیں گے اور ہمیں جہاں جانا پڑا ہم جائیں گے, کیونکہ وہ پاکستانی ہیں اور وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا میں, آپ یا کوئی اور ہیں جو تھوڑے صاحب حیثیت ہیں. اور جہاں تک یہ پولیٹیکل سکورنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں ایسی کیا ایگو کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ جب کوئی ایسی چیز آئے کہ یہ ہماری ایگوز اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ ہم ان کو بلیک میلرز کہیں, ہماری ایگوز اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ ہم وہاں نہ جا سکیں. اگر یہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا, یہ کسی اور ملک کا سانحہ ہوتا, میں ایک ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر پرانی حکومتوں نے کوتاہی کی تو 2 wrongs do not make a right. مطلب what we should see کہ آگے آپ ملک کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں. آپ نے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے بیچ میں نفرتیں بوئیں, پھر آپ نے صوبوں کے بیچ میں نفرت بوئیں, آج آپ اس کو دوبارہ ایک اور نہج کے اوپر لے کے جا رہے ہیں, اور آپ اس کو you're making it more towards, I don't want to say it, but آپ اس کو پھر ایک اور نفرت کا بیج بو رہے ہیں. اور جو آنے والی نسلیں, آنے والے ملک, آپ کے جو ملک ہے یہ اس کو فیس کرے گا. تو آئی تھنک کہ عمران خان صاحب کو ایک بڑا دل رکھ کے, ان کو اپنی پولیٹیکل اپنی سکورنگ سے باہر نکل کے, کہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ان کا کمپیریزن سیاسی NROs اور سیاسی باتوں سے نہ دینا چاہیے, نہ ہو سکتا ہے, اور اگر جو کرتا ہے وہ غلط ہے. تو ہم تو زین صاحب کو دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے لیڈر کو کہیں کہ تھوڑا سا یہ اپنی انا, اپنی ایگو, اپنی پھوک سے باہر نکلیں, اور اگر عوام کے نمائندے ہیں تو ادھر جائیں اور ان کے ساتھ ان کے درد میں کھڑے ہوں, چاہے وہ اپنی لاشیں اپنے یہ دفنا سکے لواحقین, اور ان کے ساتھ ان کے مشکل ٹائم میں ان کے درد ان کا حصہ دار بنے. اچھا کنڈی صاحب, پرائم منسٹر صاحب ابھی ہم ویژوز بھی جو ہے وہ چلا رہے تھے, پرائم منسٹر صاحب کے ناٹ اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ جو اس وقت ہمارے ملک کی غریب عوام ہے. پناہ گاؤں کا آئے دن وہ جو ہے وہ افتتاح کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ کھانا کھاتے غریب مزدوروں کے ساتھ نظر آتے ہیں, لیکن یہ غریب مزدور پرائم منسٹر صاحب کو کیوں نظر نہیں آ رہے, اور ایمفیسس اس پہ کیوں ہے کہ دفنائیں تو آ جاؤں گا؟ یہ ضد ہے, انا ہے, کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں سمجھے زین قریشی صاحب میرے چھوٹے بھائی, اور میں سمجھتا تھا کہ آج یہ پروگرام کو ایک ایسا لائن اپ کریں گے تاکہ وہ, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں بھی کرنا چاہتا ہوں اور باتیں بھی کر کے ساتھ, اور ہم پہ کچھ نہ کچھ یہ بھی کر کے انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے کہا. دیکھیں میں تاریخ میں جانا چاہتا ہوں. تاریخ میں آپ دیکھیں کہ یزید کا بھی یہی استدلال تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مجھے بیعت کے معاملے میں جو ہے بلیک میل کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب کا بیان سن کے مجھے خود بڑی شرمندگی ہوگی. آج اگر میرا وزیر اعظم یہ ہوتا تو شاید میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ٹی وی پروگراموں سے یا چھپ جاتا, یا پھر میں کہتا کہ غلط بات کر رہے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج دفنا دو, میں کل پہنچ جاؤں گا فوراً ہی, لیکن یہ آپ نے شرط رکھی ہے. آپ جا کے وہ کل جو ہے بیٹھے ہیں یوٹیوبر سے مل رہے ہیں, ترکی والے ڈراموں سے مل رہے ہیں, ان کے مطلب ہے کہ آپ کو یہ ٹائم ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے. دیکھیں میں اس جگہ پہ عمران کو بھی ریٹ دیتا ہوں کہ جب APS کا واقعہ ہوا تھا, دھرنا ہو رہا تھا, PMLN نے جو ہے وہ APC بلائی پشاور میں, وہ گئے وہاں پر. لیکن ہمارے دور میں ہم آپ کے بقول ہم بہت برے, لیکن جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا ہم APC کا اجلاس بلاتے تھے, اور ہم یہ میسج اپنے دشمنوں کو دیتے تھے. ہم بھی کہتے تھے کہ یہ دہشت گردی ہے,
लेकिन हम दुश्मनों को ये मैसेज देते थे कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके खिलाफ इकट्ठे हैं। आज आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे के आपके खिलाफ नहीं है, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं। आज चाहिए था वज़ीर आज़म के इस इशू पे उनकी APC होती या जॉइंट सेशन होता, फ़ौरन 24 घंटे के अंदर बुलाते, या CM बलूचिस्तान को चाहिए था कि वो APC बुलाते और एक मैसेज देते अपने दुश्मनों को, जो आपने बताया, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, आप गवर्नमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन है कि बैरूनी हाथ है। हम भी यही कहते थे कि बैरूनी हाथ है। हम भी कहते जब स्वात ऑपरेशन हो रहा था या जो कुछ हो रहा था, जब दहशतगर्दी हो रही थी, हमारे वज़ीर आज़म जब वहाँ पर गए और हज़ारा बिरादरी का ये था कि आपकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, आप यहाँ पर गवर्नर राज लगाए, हमने गवर्नर राज लगाया। लेकिन आपके इस वक्त के लीडर जो हैं, आप उस वक्त ये बयान दे रहे थे कि जी ये करप्ट हुकूमत होते हैं, ये वाक़यात होते हैं। तो आज उनसे पूछे, हम पूछने के हकदार हैं। हमने तो पॉलिटिक्स नहीं की। कल अगर चेयरमैन बिलावल साहब गया, मुझे बताएं कि उसमें उसने कौन सी पॉलिटिक्स की है। एक पॉलिटिकल हमें बताएं कि उसने जुमला कहा हो और हुकूमत को क्रिटिसाइज इस पर किया हो कि इस लाशों पे हम जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन आपके तर्जमान जिस तरीके से आपकी ब्रिगेड ने शुरू किया, आप खुद अपने दुश्मन हैं, हम नहीं हैं आपके दुश्मन सियासी। आपकी जो ब्रिगेड है जो कि डेपुटेशन पे आई हुई है, जो कि पर्चियों पे आई हुई है, वो आपकी दुश्मन है। वो क्या 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 बयान दे रहे हैं आप देखें। आज तो ये चाहे कि आप इस पर कंसेंसस पैदा करते, अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होते, लेकिन आज वो नहीं है। आज अगर हम पूछें कि फिर आफिया सिद्दीकी के ऊपर आपने क्या किया, तो इसका भी मतलब है कि आपके पास जवाब होगा। तो ये देखें, आपका कसूर नहीं है क्योंकि आपके लीडर ऐसे हैं। एक उनका साथी जो उनके दुख दर्द का साथी था, जो उनके साथ अपने जो कैरियर के शुरू में उनके साथ था, खुदा उनको बख्शे नहीं, मुलक साहब, उनके जनाजे में भी नहीं गए। उनकी गुलखान यहाँ मिनिस्टर्स कॉलोनी में उन्हें पढ़ा, उनके बेटे को कराची से बुलवाया जहाज पे। क्या मसला क्या है? ठीक है, अब मसला तो इनको पता होगा, हमारा तो लीडर नहीं, इनको पता होगा। अब देखिए, इस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मसला ये है कि PTI ने इस पर पॉलिटिक्स। भाई आज की तकरीर में आप चोर डाकू और ये कह रहे हैं कि लुटेरे हैं, इनका क्या ताल्लुक है उन शोधा के साथ? इस वक्त अपना PTI को अहले तशरीह कम्युनिटी ने मेजॉरिटी वोट दिया था इस दफ़ा। मैं नहीं समझता कोई ऐसी अहले तशरीह उन्होंने दिया था। आज आप उनके साथ ये कर रहे हैं। फिर आपकी जुल्फी बुखारी साहब वहाँ पर जो गुल खिला के आए हैं, क्या बयान कर रहे थे, उनकी जो क्लिप आई है, खुदा का वास्ता मतलब है कि शहीदों के साथ ऐसा वो कर रहे हैं, उनके ऊपर आप शोहदा के ऊपर और लाशों के ऊपर आप जो है उनके साथ डील करना चाहते हैं। आप बताएं जुल्फी बुखारी साहब क्या कह रहे थे? आज तो यह था कि आप हमें कहते कि आप मिलकर इनका मुकाबला करें, और अगर हम ना आते तो लोग हमें लान तान करते कि ये देखें अपोजिशन अपनी सियासत कर रही है और हुकूमत बुला रही है। आज तो हम आपको कह रहे हैं इकट्ठे हो जाए, लेकिन आप भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके ऑप्टिक्स देखना, अगर इमरान खान साहब खाली एक चीज़, अगर वहाँ ये बयान दे के और कहते हैं कि मैं इन भाइयों के साथ खड़ा हूँ, इनके जनाजे में पहली सफ़ों में पढ़ूंगा, तो उसके क्या ऑप्टिक्स होते? अगर इमरान खान साहब कहते हैं, इनका क्या कंपैरिजन है गरीब लोगों का इमरान खान से? ये कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं? स्पेशली कीपिंग इन व्यू जो बैरूनी ताकतों की बात हो रही है, तो वो उसके क्या डायनामिक्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात क्योंकि हो रही थी कि इसमें बैरूनी ताकतें किस तरह जो है वो मुलव्वस हैं और क्या रोल वो प्ले कर रही हैं। तो माजी के इमरान खान जो अपोजिशन में थे, वो इस बारे में क्या फरमाते थे और माजी के बयानात क्या हैं, ज़रा एक दफ़ा वो सुन लेते, फिर आज हाल की बात करेंगे। कत्ल कर रहे हैं, बसों से निकाल के कि जी शिया इसको कत्ल कर रहे हैं, हजारा को वहां मार रहे हैं कोयटा के अंदर कि जी वो शिया इंसानों का कत्ल कर रहे हैं। हमारी हुकूमत आने दो, कभी इमरान खान ये नहीं कहेगा जी ये बैरूनी अनासर है, ये जी बाहर से आ गया, बाहर से आए या अंदर से आए। हम इनको आपको खत्म करके दिखाएंगे। इन लोगों को कत्लेआम हो रही है, पाकिस्तानियों की मच्छरों की तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। वो क्या कर रहा है? कितनी दफा वो बलूचिस्तान आया है, क्यों नहीं वो आता इस वक्त? लोगों के जो इनसे तकलीफ देके जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग, आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका। उसने अपने एक करप्ट आदमी को जो रेंटल पावर में है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। जवाब नहीं बनता हुकूमत में रहने का। इंशाल्लाह हम इलेक्शन स्वीप करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, और उसके बाद आप मेरा वादा है आपसे, इंशाल्लाह देखेंगे कितनी देर रहते हैं, ये महीने के अंदर ना खत्म हुआ आप देखें। जैन साहब, चले मैं इस पे लोडेड लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगी, वरना मैं कहती कि यू टर्न जो है वो खान साहब ने इस पे भी ले लिया है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि चले अब तो इदराक हो गया कि बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं, क्योंकि अब ट्वीट भी आ गई कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। इज़न्ट दैट ऑल द मोर रीज़न कि बजाय इसके कि आप उनको बैरूनी ताकतों को अपनी जो आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं उन पे कैपिटलाइज करने का मौका दें, उन पे पाउंस करने का मौका दें, आप आए इस मसले को ख़त्म करें सो वी कैन मूव ऑन।
अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब 1 सेकंड दे दें। आपने ना कहते हुए भी बड़ा कुछ कह दी है। मेरी अर्ज सुन ले, हमने पहले बात भी कर ली, अपने जुमले भी कस लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हर साइड से हो गई। अब जरा हकायक पे आ जाते हैं। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि जी इमरान खान को ये क्यों नहीं नजर आते, हज़ारा कम्युनिटी क्यों नहीं नजर आती। 3-4 दफ़ा दोनों मेरे जो है ऑनरेबल कॉलीग्स ने भी कहा है, आपने भी कहा है। किसने कहा है कि इमरान खान को नहीं नजर आते? आप जरा उनकी चार्टर और डिमांड्स उठाकर देखें, और जो नेगोशिएशन अभी तय पाई है हुकूमत में और उनमें, उनकी हर शर्त को माना गया है। जब वज़ीर आज़म को सानिया के बारे में पता चला तो उन्होंने 2 वफाकी वज़रा को वहाँ पर भेजा। ऑब्वियसली उनको ये नज़र आया है तो उन्होंने ये सारा कुछ किया है। ये इस चीज़ को आप क्यों नेगेट करें कि उनको नहीं नज़र आते? जहाँ तक उनके जाने की बात है, इंशाल्लाह आज उन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया है कि जैसे ही वो तदफीम करेंगे मैं इंशाल्लाह जाऊँगा। तो ये कह देना कि जी इमरान खान को जो है दर्द नहीं है हज़ारा कम्युनिटी का, या उनका कोई पिछला बयान, जो आपने अभी पिछला बयान सुनाया इमरान खान साहब का, वो आज भी अपने उस बयान पर खड़े हैं और वो कह रहे हैं जो आपने बात की है कि जी अंदर से हैं या बाहर से हैं, इस हुकूमत में आज भी वो रिजॉल्व है। और जैसे आपने खुद अभी बात की कि बाहर के अनासिर का आपने इशारा दिया, तो मैं आपकी तवज्जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले जाऊंगा जो फॉरेन मिनिस्टर और DG ISPR ने की थी, जिसके अंदर उन्होंने सारे हकायक आपके सामने रख दिए थे। आज आपको, मुझे, फैसल करीम साहब को और वैसे दनियाल साहब को, हम सबको बखूबी पता है कि इसके अंदर कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस प्राइम मिनिस्टर साहब ने माजी में कहा था, मैं ये नहीं कहूंगा कि बैरूनी ताकतें जो है इन्वॉल्व हैं, बैरूनी हो अंदरूनी हो व्हाटएवर। आज वो ये तौजीह पेश कर रहे हैं कि क्योंकि लेकिन अगले जुमले में मौजूद है, इसमें मुलव्वस है, तो आप ये ना करें। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि आप उन बैरूनी ताकतों को क्यों इम्पैक्ट दे रहे हैं? आप बजा फरमा रही हैं डॉक्टर साहिबा, आप बजा फरमा रही हैं, लेकिन अगले जुमले में प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है चाहे ताकतें अंदरूनी हो या बहरूनी हो, हम ये रिजॉल्व रखते हैं, हम इतनी कुव्वत रखते हैं और हम इतनी इखलाकी जुर्रत रखते हैं कि हम उनका मुकाबला करेंगे, और हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। आपने देखा कि उनका मुकाबला हो रहा है, इंटरनली भी हो रहा है, एक्सटर्नली भी हो रहा है। ट्वीट तो 1-2 दिन पहले आ गई थी, उस पर काफी ज्यादा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब पे क्रिटिसिज्म हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज फिर ये एक कैविएट जिसको कहते हैं ना वो दिया है, ये वहाँ से आया है। लेकिन दानियाल साहब आप मुझे ये बताइए, दानियाल साहब आपसे ये पूछती हूँ कि क्या आपको क्या लग रहा है कि इस पे अगर ये एक डिमांड जो है वो आ रही है इस वक्त लोगों की तरफ से, और प्राइम मिनिस्टर का मुस्तकिल इसको जो है वो इग्नोर करना, मुस्तकिल इसमें जो है वो लोग अपने भेजना, क्योंकि इस वक्त वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि हुकूमत में लोग जो हैं वो आए दिन बदल जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए। वो तो ये भी, और इस पे ना सिर्फ ये बल्कि जो वहाँ के सूबे के वज़ीर आला हैं उन्होंने भी ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएं, बिकॉज जो बातें वो करना चाहते हैं वो माजी की हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की करना चाहते हैं, जो हमारा डोमेन नहीं है। फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नहीं जा रहे। डॉक्टर साहब मुझे तो सुन के शायद थोड़ा सा मैं खुद डाउट में चला गया हूँ कि क्या ये वही इमरान खान हैं ये जो कहते थे कि 300 लोग भी आ जाएं तो मैं अपना इस्तीफ़ा खुद दे दूंगा, या वही इमरान खान के स्पोक्स पर्सन है जैन साहब जो रियासत मदीना की बात करते थे और कहते थे कि वहाँ एक कुत्ता भी मर जाए तो उसका ज़िम्मेदार हुक्मरान होता है? क्या ये वही इमरान खान है जो गरीब, बेरोज़गार और मिनॉरिटी की बात करता था और उसके स्पोक्स पर्सन जैन साहब हैं? देखिए, हम पहली बात, हम इस चीज़ में, मुझे तो बड़ी आई एम अमेज्ड समवन लाइक मिस्टर जैन जो बाहर पढ़े लिखे एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे कर सकते हैं? वो मजलूम अपनी लाशें रख के डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अपनी माएँ बहनें उनकी बैठी हुई, अपने बच्चों की, अपनी भाइयों की, हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मेरा अगर लीडर नहीं गया होता या मेरा कोई बड़ा ना गया होता, मैं ना कभी प्रोटेक्ट कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। कुंडी साहब कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या कभी कोई पुरानी कभी चीज़ की हो? डॉक्टर साहब ये एक टाइम है यूनिटी का, ये टाइम है उनके साथ खड़े होने का, उन गरीबों के साथ, उन बेबस बेसहारा लोगों के साथ, कि जो आज उनका क्या कंपैरिजन है? मुझे तो समझ ही नहीं आ सकता कि वो बेचारे जो अपनी लाशें रख के बैठे हैं क्योंकि उनके बच्चों की गर्दनें काट दी हैं, वो कैसे किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं? उनका क्या कंपैरिजन है? यहाँ तो इंसानियत क्या बात है, मतलब आपका ये कहाँ के हैं, बाहर के हैं, अंदर के हैं, किस सेक्स से हैं, ये तो इंसानियत है, बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप उसके लिए भी नहीं कर सकते तो फिर तो मुझे इनको अपनी ईगो से बड़ी है चीज़, तो इनको खैराबाद करनी चाहिए। पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर देम, और अगर आई एम वेरी सॉरी एंड वेरी डिसअपॉइंटेड कि अगर आज भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर देम, लेकिन आपकी क़यादत की तरफ से नवाज साहब का मैसेज भी आया है कि जो जितने धरने हो रहे हैं उनमें आपने शिरकत करनी है। तो इससे लग रहा है कि इसकी पॉलिटिकल एंगलिंग भी जो है वो होती जा रही है, जिससे जो शेख रशीद साहब ने आज बात की है वो मैं ज़रा सुनवाना चाहती हूँ और फिर आगे चलती हूँ। प्रोड्यूसर साहब सुनवाइए शेख रशीद साहब ने क्या कहा है। उनका मामला जो है
وہ نہ میرے اختیار میں ہے. وہ بلوچستان گورنمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں. وہ کیسے میں انٹیریئر منسٹر ہو کے باقی ان کے سارے مطالبے مان لیے گئے. JIT بن گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں DC کو DPO کو ساری انتظامیہ کو معطل کر دیا گیا ہے. جو ان کے ڈیمانڈ ہیں ان پہ کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اچھا کنڈی صاحب، ڈاکٹر میں آپ کی بات کروں، آپ نے میاں ناشتی کی اسٹیٹمنٹ کی بات کی. دیکھیں ہمارا رول اس چڑیا والا ہے کہ دیکھیں ہم اس حکومت میں نہ ہم کسی صوبے میں ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں. صرف اس چڑیا والا کہ جو ایک جنگل کی آگ میں قطرہ قطرہ پھینک کے اس آگ کو بند کر رہی تھی، وہ ہمارا رول ہے کہ ہم اگر ان کے ساتھ کوئی اور سپورٹ نہیں کر سکتے تو مورلی ہماری وی آر obliged to stand with them. ہم as humans we are obliged to stand with them. اسی وجہ سے مریم صاحبہ بھی کی، اسی وجہ سے بلاول بھی گئے اور تمام لیڈرز گئے کہ جن کے دل میں تھوڑی ہرس ہے، کوئی پیار ہے، کوئی رحم ہے، تو وہ تمام لوگ وہاں گئے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جلتی پہ تیل کا کام جو ہے وہ نہ کرے. کنڈی صاحب آپ کی طرف میں ڈاکٹر صاحب مجھے بھی ایک موقع دیں گی بات کرنے کا. آپ کو پورا موقع دیتی ہوں، ذرا کنڈی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ ٹائم نہیں ان کو ملتا. کنڈی صاحب اب obviously یہ ایک بہت بڑا نیشنل ٹریجڈی ہے، اس سے کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پالیٹکس میں یہ اپرچونٹی کے طور پہ بھی اس پہ کیپٹلائز کیا جاتا ہے. اور اگر ہسٹری کو ایز اے پریسیڈنس ہم رکھیں، ماضی قریب کو اگر ہم دیکھیں تو جب تبدیلی آئی، سینٹ میں تبدیلی آئی، سینٹ کا الیکشن سے بلوچستان میں تبدیلی آئی، تو وہاں سے جو ہے وہ چیزیں بدلنا شروع ہوئیں، وہاں سے چیزیں چینج ہونا شروع ہوئیں. جو شیخ صاحب یہ بات کر رہے ہیں، کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی صداقت ہے یا حکومت کا پیرانویا ہے؟ دیکھیں شیخ صاحب نے آج جو بات کی اس سے پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ تاریخیں اکثر ماضی میں دیں، اور ان کو پتہ ہے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اور پرائم منسٹر کی سنجیدگی کے بعد جب شیخ صاحب وہاں پر گئے، انہوں نے آ کے بریفنگ دی، انہوں نے بتایا. مطلب ہے ٹھیک ہے، میں نہیں سب بیرونی ہاتھ جو بات بھی کریں، اگر ادھر چلے جاتے ماضی کی ان کے کوئی واضح تھے وزیر اعظم چلے جاتے ان کہہ دے کہ مطلب ہے کہ ان کو دلاسا دیتے اور وہاں پر جنازہ ہو جاتا اور یہ تدفین ہو جاتی، اس کے بعد یہ بریفنگ وغیرہ بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ان کو پتہ ہے شیخ صاحب کو کہ وزیر اعظم صاحب سنجیدہ نہیں ہیں. اور آپ نیئر فیوچر میں دیکھیں کہ جب یہ کشتی ڈوبے گی پہلے شیخ صاحب ہوں گے جو کشتی سے لاگ لگائیں گے اور پھر پریس کانفرنس کریں گے. میں بھی ایک ٹویٹ دیکھا تھا، مجھے بھی اسے کہ ان کے اپنے ایڈوائزر ہیں اسپیشلسٹ ہیں، ندیم الحسن صاحب کی آج ٹویٹ آپ دیکھیں، لوگ مطلب ہے کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں. وہ اس نے ٹویٹ کیا کہ میرے یاروں مددگار معصوم مزدوروں مزدور کی لاشوں میں شرمندہ ہوں. میں نے ابھی بھی آپ کو اس کی ٹویٹ فارورڈ کی اور پوری اس پہ ہے. تو مطلب ہے کہ آپ نے خود جب سے یہ واقعہ پیش ہوا ہے، آپ کو چاہیے تھے کہ آپ ایسے حکمران، آپ ابھی بھی اپوزیشن کو رول پلے کر رہے ہیں، آپ حکمران بنتے اور آپ سب کو ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا، ساتھ لیجئے اور اس چیز پہ پالیٹکس نہیں کرتے. آج اس چیز پہ اگر کوئی پالیٹکس اپوزیشن کرتی تو ہمیں لوگ لان تان کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز آپ نے جو ہے، آپ کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ آپ حکومت میں ہیں. آپ کے وزیر اعظم صاحب کو ابھی تک یہ یقین نہیں ہے کہ مجھے جو ہے بٹھا دیا گیا ہے، میں وزیر اعظم ہوں، میں نے کچھ کرنا ہے. 2-3 گھنٹے دن میں نکال کے آپ سائیکل پہ تو نہیں جائیں گے نا، آپ کے پاس جیٹ ہیں آج کل، وہ سائیکل والی سیاست ختم ہو گئی ہے. ہم نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے تھے، کیا کچھ ہمارے پاکستانیوں نے اس کے لیے نہیں کیا جب وہ گئی اور وہاں پر جو دہشت گردی لوگوں کو گلے سے لگایا. آج آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں. آج ان کی لاشوں کی مطلب آپ تسجیل کر رہے ہیں، جو بیانات آپ دے رہے ہیں، اس قسم کے بیانات دینا وزیر اعظم کے لیول کا. یہ اگر کوئی نان پولیٹیکل ورکر دیتا تو ہم کہتے شاید ایسے، لیکن وزیر اعظم کے لیول پہ اس قسم کا بیان دینا، اور مجھے افسوس ہے اور مجھے سمجھ سے باہر ہے کس طریقے سے ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم، اور وہ ایسے اسپوکس پرسن ہیں، میں تو زید قریشی صاحب تو ایک سنجیدہ سیاستدان ہے، وہ ایسے اسپوکس پرسن ہیں کہ آپ کی کشتی سے پہلے چھلانگ لگے بولیں گے ہم تو ان کو بہت کہہ رہے تھے کہ مت کرو کر رہے ہیں، ہم یہ چلے گئے اور پتہ نہیں پھر وہ کس کے ڈیپوٹیشن پہ. میں تو آج ایک اور بات کرنے والا ہوں اور یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اور یہ دانیال صاحب بیٹھے ہیں، یہ اپنی پارٹی، میں تو PDM کی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ پاکستان میں ایسے سیاستدان ہیں کہ جو ہماری حکومتوں کا پیراشوٹ کے ذریعے حصہ بن جاتے ہیں اور ہمیں ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے سمیت. آج PDM کم از کم اور سیاسی جماعتیں یہ چارٹر سائن کر لیں کہ یہ جو 15-20 سیاستدان ہیں کہ جو ہمیشہ ڈیپوٹیشن پہ یا لوٹے بن جاتے ہیں، ان کو بلیک لسٹ کر دیں کہ ہم نے ان کو پارٹیوں میں نہیں لینا اور جدھر ہیں وہیں پہ رہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی آدھی سیاست ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ آج جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کل وہ کیا نہیں کرتے. آج وہ کہہ رہے ہیں فردوس ایوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی بلاول صاحب کیا سوا کے دے. آپ نے منسٹری کے لیے آپ کتنی دفعہ وزیر اعظم کے ہاؤس کیبنٹ میں روئی ہیں؟ کس لیے رو رہی تھی؟ ہمیں نہیں پتا آپ کس لیے رو رہی تھی. اور پھر آنسو بات تھی کہ مجھے یہ فلاں سیکٹری چاہیے اور فلاں نہیں چاہیے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. تو آپ تو اقتدار کے لیے رو رہی تھی، اور وہ شہیدوں کا گھر ہے، ہم نے شہداء کے جنازے اٹھائے ہیں، اس کا وہ مذاق اڑا رہی ہے.
اور وہ جو ہے کل فکر نہ کریں کل کسی اور کی حکومت ہوگی وہ سب سے پہلے ادھر چھلانگ لگائیں گے. اور جو آپ یہ وہی خاتون ہے جس کو آپ فیڈرل میں کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے لیکن صوبے میں وہ فرشتہ بن جاتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے تعویذ اب لمبی چوڑی ایک چارج شیٹ آئی ہے, زین صاحب اس کا جواب دینا چاہیں گے, پھر میرا بھی سوال ایک ہے, چلیں زین صاحب پہلے آپ جواب دے لیں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں ڈاکٹر صاحبہ میں بڑا سمپل سا جواب دینا چاہوں گا. دونوں حضرات بھائی ہیں. بیرسٹر صاحب نے میرے پہ مجھے وراثت مدینہ بھی گنوا دی, باہر کی پڑھائی بھی لکھوا دی, گنوا دی. یہ خود بڑے قابل اور فاضل وکیل ہیں, خود بیرسٹر ہیں. انہوں نے اتنی بڑی ازمپشن کر لی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ریاست مدینہ میں اگر کتا بھی مرتا تو وہ اس کے ذمہ دار ہوتے. وزیر اعظم نے کہیں بھی اپنے آپ کو اپنی رسپانسبلٹی سے ابزالو نہیں کیا. انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. انہوں نے جیسے میں بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہا ہوں, جب ان کو بات کا پتہ چلا انہوں نے ترنت ایکشن لیا اس کے اوپر. انہوں نے اپنے فیڈرل منسٹرز کو بھیجا. یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی کی قیادت نہیں, اگر نہ جاتی میں ان کو ڈیفینڈ نہ کرتا. بھائی جان میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں, آپ کی پارٹی کی اعلیٰ قیادت کبھی بھی نہیں گئی تھی. آپ اب مورل اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں. اگر اتنا ہی مطلب ہے آپ لوگوں میں مورل فورٹیٹیوڈ ہے تو پھر آپ مریم نواز صاحبہ کو کہیں کہ ماڈل ٹاؤن جائیں, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لواحقین کو بھی جا کے ملیں, وہ بھی پاکستانی تھے. تو لیکن یہ مطلب ہے یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا. فیصل بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ڈیفینڈ کرتی ہیں. یہ آپ کی جماعت کیسے آ کے اپنے لیڈروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جب کہتے ہیں انہوں نے کرپشن نہیں کی. میں اب اس پہ جانا نہیں چاہتا, بٹ مطلب ہے پاٹ کالنگ دی کیٹل بلیک والی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. دوسری بات میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اب فیصل بھائی بیٹھے ہیں, انہوں نے خود یہ بات کی ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے بارے میں. جو پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت ہے, جو پی ڈی ایم کی چیئرمین ہے, فیصل کریم کنڈی سے بہتر کون جانتا ہے ان کو. وہ کیوں نہیں گئے؟ وہ جو چیئرمین ہے پی ڈی ایم کے وہ کیوں نہیں گئے؟ بلاول اور مریم کیوں گئے؟ تو کہنے کا مطلب ہے, اور ان کے بارے میں جو ان کے تاثرات ہیں وہ آپ کو خود بہتر بتا سکتے ہیں, تو مجھے اس پہ کچھ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات ڈاکٹر صاحبہ بہت سمپل ہے کہ اب ہم نے یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے. ہزارہ کمیونٹی پاکستانی ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, وزیر اعظم بھی یہ مانتے ہیں, اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم نے ان کے دکھ درد میں شریک بھی ہونا ہے, اور ہم نے اس مسئلے کی تہ تک پہنچنا ہے. آپ نے خود اپنی انٹروڈکشن میں ایک بات کی تھی جو کہ ایک بڑا سٹیگرنگ فگر ہے کہ پچھلے 22 سالوں میں 2500 سے زائد ہزارہ کمیونٹی ہیں, شہداء ہیں, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہاں بٹ آئی تھنک ایک فگر 2500 کا بھی میں نے کہیں پڑھا ہے, وٹ ایور فگر 2000 بھی بہت بڑا نمبر ہے. تو ہمیں اس کے روٹ کاز پہ پہنچنا ہے. اب آپ نے شیخ رشید صاحب کی جو بات کی اس کے اندر جو ان کی ڈیمانڈز تھیں وہ ساری پوری کی گئی ہیں. جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے, ہوم منسٹر کی لیڈرشپ کے اندر بنا دی گئی ہے, جو ایف سی کے اہلکار تھے ان کو معطل کیا گیا ہے, جو ڈی سی اور ڈی پی او تھے ان کو معطل کیا گیا ہے, اور اس کی انشاءاللہ جو ہے انویسٹیگیشن ہوگی. ہزارہ کمیونٹی کے لواحقین کے 2 ممبران کو بھی اس کمیٹی کے اندر ڈالا گیا ہے تاکہ ان کی انکلوژن ہو اس کے اندر, ان کا پوائنٹ آف ویو آئے, ان کے تحفظات پورے ہوں. اب ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم نے اس کے آگے کیسے بڑھنا ہے. اور یہ جو ایک ناسور ہے ہمارے ملک میں جس نے ہمارے ملک کو لپیٹ میں لے لی ہے, جو ٹیررزم ہے ہمارے ملک میں, اس کا فیصل بھائی نے بڑی اچھی بات کی اور میں ان کی بات کو دہرانا چاہتا ہوں اور ان کے سینٹیمنٹ کو میں سہرانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ٹیررزم کا اس ملک میں اکٹھے مقابلہ کرنا ہے, ایک پیج پہ آ کے مقابلہ کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ہیں ہمارے ملک میں جو سیاست سے بالا تر ہیں. We have to rise above politics. We have to rise above politics. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. اس پچھلے ریٹورک کو چھوڑ کے اس بات پہ آنا ہے. جی بالکل, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب حاضر ہوتی ہوں تو چھوٹا سا ایک سوال زین صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی, پھر آئیں گے جو آخر میں جو ہمارا سیگمنٹ ہے جس پہ ایکچوئل بات ہونی چاہیے کہ where do we go from here, اس کا ریزولوشن کیا ہے. That and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. زین قریشی صاحب کوئکلی میرے سوال کا یہ جواب دے دیجئے. جس طرح بھی میاں نواز شریف صاحب کا پیغام آیا کہ دھرنوں میں شامل ہونا ہے, اور اس سے میں جوڑ رہی ہوں شیخ رشید صاحب کا بیان کہ یہ حکومت کو ٹاپل کرنے کی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی پلان ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ سینٹ بھی قریب ہے, پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا, سینٹ سے تبدیلی آئی اور تبدیلی کہاں تک گئی وہ آپ کو یاد ہے. کوئکلی اس کا جواب دے دیجئے, پھر آگے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جہاں تک حکومت کو ٹاپل کرنے کی بات ہے تو وہ تو پی ڈی ایم کے سٹیج جو تقاریر ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو پی ڈی ایم کی قیادت بات کری وہ آپ کے سامنے ہے, اور وہ کس حد تک اپنے نیریٹو کو عوام میں بیچ پائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. حال ہی میں جو جلسے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے, میرے خیال سے وہ اپنا خود منہ بولتا سب ہے. کیا اس کو اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے
کیا اس دھرنے کو، اس سانے کو ایز این اپرچونٹی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. آئی تھنک بالکل کیا جا سکتا ہے اور کسی حد تک کیا جا بھی رہا ہے. اب وہ کتنا سکسیسفل ہوتا ہے یا نہیں وہ تو وقت بتائے گا. بٹ میں پھر وہی بات کروں گا کہ آئی کانٹ اسپیک فار اینی ون ایلس، بٹ یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہمیں اسے اپنے بالاتر ہونا چاہیے سیاست سے، اور یہ اتنا بڑا ثانیہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں من حیث القوم کٹھے ہونا چاہیے. اس پہ سیاست کم از کم نہیں ہونی چاہیے. رائٹ. بڑی اچھی بات کی زین صاحب نے، لیکن ماضی میں ان کے لیڈر ہی جو ہیں وہ اس پہ کیپٹلائز کرتے رہے، اور اب آج کی جو اپوزیشن ہے ان کے کیا بیانات ہیں وہ ذرا سن لیتے ہیں، پھر بیرسٹر صاحب کی طرف آتی ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے، جہاں لاش کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے. ہم ایسے پاکستان میں جی رہے ہیں جہاں سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے لیکن ہمارا عوام کا خون سستا ہے. 99 سے لے کے آج تک 2000 شہید ہو چکے ہیں، مگر ان میں سے ایک کو بھی انصاف نہیں ملا. آپ کو مطالبہ ایک ہی ہے کہ آپ کو جینے دو. ہم یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ باہر سے سازشی ممالک ہے ان کا بیکنگ ہو سکتا ہے. ہمارا ریاست کا ناکامی ہے کہ اگر بیرون ملک کا سازش کامیاب ہو کے ہمارے معصوم شہریوں کو قتل کروا رہے ہیں. آپ کسی بے حس شخص کو پکار رہے ہیں اور اس کے پاس یہاں آنے کا وقت نہیں ہے. بچی ٹی وی پر کہہ رہی تھی، کسی بے حس کو پکار رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے میں اپنے والد کو نہیں دفناؤں گی. میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لاشیں رکھ کے آپ کے منتظر ہیں. ان کی جو تکالیف ہیں، ان کی جو لاشیں ہیں، اس سے کیا آپ کی ایگو بڑی ہے؟ سارے سیاسی اختلافات بھلا کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا آؤ، ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا. خدا کے واسطے مخلوق خدا پر رحم کرو. بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. اور اگر یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا تو وہ سن لے، پھر یہ قوم اس کو اب اسلام آباد میں اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی. اچھا بھائی صاحب، اسی طرح کے بیانات ہم خان صاحب کے ماضی کی سنوا چکے ہیں. اب آج کی اپوزیشن بھی یہی کر رہی ہے. جو زین صاحب نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کہ ہم نے آگے چلنا ہے، اگر آگے چلنے کی بات کی جائے تو کس طرح یہ جو یہ روش ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور کسی سلوشن کی طرف جو ہے وہ بڑھا جا سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا لیٹس سپوز جیسے فیصل بھائی نے ابھی بات کی کہ ہم ہر اس طرح کے ایشو کے بعد، کیونکہ بہت زیادہ ان کو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے، اے پی سی یہ بلواتے تھے، ایک مشاورتی عمل جو ہے وہ شروع ہوتا تھا. اگر پی ٹی آئی یہ کرتی ہے اس پوائنٹ پہ، اس جنکچر پہ، کیا آپ اس کے لیے ریڈی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، زین صاحب نے ایک ہی سٹیٹمنٹ میں، ایک ہی سانس میں اپنے آپ سے ہی خود کانٹریڈکٹ کیا. بات کرتے ہیں منحصل قوم کی، قوم سب کو ساتھ کرنے کی، اور ساتھ ہی اسی سانس میں کہتے ہیں کہ ان کے دھرنے میں حکومت اپوزیشن سیاست کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیں اگر یہ احتجاج کرتے ہیں پورے ملک میں تو زین صاحب کو ساتھ ملنا چاہیے. جب منحصل قوم اکٹھے ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کے غم میں شریک ہو میرے بھائی، ان کی پارٹی کو شریک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر وہ یہ میں مانتا ہوں کہ کوئٹہ کے لیے دور ہے، لیکن جو ملتان میں جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو ڈی چوک میں کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بولیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جنہوں نے آپ کو مارا ہے ہم ان کے خلاف ہیں، ہم ان سے جنگ لڑیں گے. یہ ہم نے جنگ پہلے بھی اے پی ایس کے بچوں کے لیے لڑی، ہم نے یہ اور فورمز پہ بھی لڑی، اور آپ بھی لڑیں گے آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کی ایگو اتنی بڑی ہو گئی ہے، یہ ایک بات کرتے ہیں ساتھ ہی کانٹریڈکٹ کرتے ہیں، یہ ایک بات کرتے ہیں ساتھ ہی دوسری سٹیٹمنٹ اپنی یو ٹرن لے لیتے ہیں. کہ آج آپ جب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو تب نظر آئے گا قومی یکجہتی، تب نظر آئے گا کہ آپ فرقہ واریت کو آگے نہیں لے کے جا رہے، تب نظر آئے گا کہ آپ قوم ساتھ اور آپ ایک لیڈر کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک چیز، پرائم منسٹر مریم نواز صاحبہ نے ریاست کی بات کی، مجھے آپ ایک سٹیٹمنٹ بات بتا دیں جب ان کے کسی لیڈر نے ریاست کی. یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اداروں کے پیچھے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ادارے چلا رہے ہیں، ہم ادارے ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے کب ریاست کی بات کی؟ انہوں نے کب کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 7 کی بات کی کہ ریاست ہے، ریاست اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے؟ یہ تو اداروں کی بات کرتے ہیں، یہ اداروں کے پیچھے کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں. ریاست کا نہ ان کو پتہ ہے، نہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 7 انہوں نے کبھی پڑھا ہے، اور نہ ان کے لیڈرز کو پتہ ہے، اور نہ ہی ان کے آگے سپوکس پرسنز کو پتہ ہے. جب ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس پہ سب کو ساتھ لے کے، سب کو ایک گرینڈ الائنس لے کے، اور جب بار بار جب تمام پچھلی ادوار میں جب حکومتوں نے بار بار تمام اپوزیشن پارٹیز کو ایک فورم پہ بلایا، اے پی سیز کی، ان کو ڈائیلاگ، نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی، وہ کبھی اکانومی کے اوپر ہو یا کسی اور چیز کے اوپر ہو، وہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کو آگے لے جانے کی خاطر، اور انٹرنیشنلی میڈیا کو انٹرنیشنلی فورمز پہ اپنا میسج دینے کے لیے. Can it still happen or is it too late for it?
دیکھیں ان کے لیے ان کی تمام ان کی باتیں سن کے پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ شاخ پہ الو بیٹھا ہے جامع گلستان کیا ہوگا. وی ہیو نو آئیڈیا واٹ دے آر اپ ٹو, واٹ دیئر مینیفیسٹ از اینڈ ہاؤ دے وانٹ دی تھنگز ٹو گو فارورڈ. مجھے آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کا جو اس وقت موقف ہے وہ یہ ہے کہ نہیں. میں فیصل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت, اور زین صاحب سے بھی پھر آبویس $1 ملین کویسچن ہے کہ یہ بلانے جا رہے ہیں یا بلائیں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ٹائم پہ کوئی اس طرح کی APC, کوئی گرینڈ ڈائلاگ کچھ ہو تو آپ کی پارٹی حصہ بنے گی؟ دیکھیے انہوں نے اس چیز کو اتنا اس وقت کنٹروورشل کر دیا اور پولیٹیسائز کر دیا اس ایشو کو, آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس پہ عمل ہوگا. لیکن میں دیکھیں زین صاحب کو پتہ ہوگا, ان کے والد صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں, ڈسکشن سب کو پتہ ہے کہ ہم سیاستدانوں کے پاس اس ملک میں کتنی سپیس ہے پولیٹیشینس کے پاس, اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور جدوجہد ہماری جاری رہے گی, یہ نہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے, ہمیں اپنی سپیس اور کور اپ کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت تھوڑی سپیس ہے. لیکن میں زین صاحب کی اس بات کو اگری کروں گا, انہوں نے کہا PDM کی لیڈرشپ. دیکھیں میں پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو کا مطلب اس کی نمائندگی کروں گی, اس پارٹی کو میں کہوں گا, میں آج بھی کہوں گا PDM کی جتنی لیڈرشپ ہے جو نہیں گئی ہے, یا پاکستان کے باقی تمام لیڈرشپ جو ابھی تک کوئٹہ سانے کے پاس نہیں گئے ہیں, وہ عمران خان نہ بنے. ان کو چاہیے کہ وہ جائیں, ان کے ساتھ تعزیت کریں, ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور اس مشکل گھڑی میں, کیونکہ PDM کی باقی جماعتوں کو بھی اہل تشیع وزارت نے ووٹ دیا, ہمیں بھی دیتی رہی ہے, ہمارے بھائی ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ آج ہمیں اس پہ ووٹ ملے گا, ووٹ جائے مطلب ہے کسی کو بھی دیں, ان کی مرضی ہے, لیکن آج ان شہیدوں کے اوپر, آج ان لاشوں کے اوپر کم از کم میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. اچھا زین صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی, بٹ ان یور انڈیویجول کیپیسٹی ویئر یو سیڈ کہ سرٹن تھنگس شوڈ بی ابو پالیٹکس, کیا آپ کی جماعت میں اور بالخصوص پرائم منسٹر صاحب یہ کوئی بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کوئی بات کرنی ہے, کوئی گرینڈ ڈائلاگ اس پہ کرنا ہے, ہاؤ ٹو موو فارورڈ؟ میں ڈاکٹر صاحب اس میں ضرور آتا ہوں. پہلی بات تو میں فیصل بھائی کی اور دانیال کی بات کا جواب دے دوں. عمران خان بننا ان کے لیے بہت مشکل ہے. عمران خان وہ آدمی ہے جس نے پشاور میں ڈرون سٹرائک کے خلاف دھرنے دیے تھے, جو تب فاٹا کے لیے تب ٹانک میں گیا تھا جب فوج ٹانک میں نہیں جاتی تھی جلسہ کرنے. تو عمران خان ہمیشہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. عمران خان بننا ان کے لیے بہت مشکل ہے. دانیال نے بہت تھریکٹیکل پرفارمنس دی ہے, بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے, بڑی جذباتی باتیں کی ہیں. مریم کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں, مریم صاحبہ کا بیان میں فرینکلی اسپیکنگ مجھے, اور یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, کوئی سنجیدگی نہیں نظر آتی. ان کے بیان میں بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ سیاست کر رہی ہیں. بلاول صاحب اپنے بیان میں خود کہہ رہے ہیں کہ جی 99 سے لے کے آج تک 2000 سے زائد شہداء جو ہیں ہزارہ کمیونٹی کے ہوئے ہیں. میرے بھائی آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں, آپ بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. میں یہی تو بات کر رہی ہوں کہ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی, بلیم گیم نہیں کہ اگر اس پہ ساتھ بیٹھنے کی کوئی بات ہو سکتی ہے اس پرٹیکولر چیز پہ. اس لیے میں نے یہ بات کی تھی نا. اب اچھا اب آگے چلتے ہیں. جو میں نے آپ سے پہلے پچھلے سیگمنٹ میں بات کرنے کی کوشش کی تھی, آگے ہونا کیا چاہیے میرے نزدیک, دو چیزیں ہیں. ایک تو چیز ہے, ایک امیجیٹ سٹیپس ہے اور ایک لانگ ٹرم سٹیپس ہے. امیجیٹ سٹیپس میں جو GIT بنی ہے اس واقعے کے اوپر, اس کی رپورٹ شائع ہونی چاہیے, اس کو ٹرانسپیرنٹ انداز سے کام کرنا چاہیے. جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں یا جو کلپریٹس ہیں, پرپیٹریٹرز ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اس حکومت میں اتنی ہمت ہے کہ یہ انشاءاللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے گی. اس کے بعد ان کے جو انہوں نے باقی اپنے مطالبات کیے ہیں, نادرہ کی بات کی ہے, پاسپورٹ کی بات کی ہے, ID کارڈز کے بلاک ہونے کی بات کی ہے, اس کے اوپر بھی ایک اسپیشل کمیٹی بن گئی ہے نادرہ کی اور پاسپورٹ آفس کی. تو انشاءاللہ وہ بھی اپنا کام کریں گی, گریونسز دور کریں گی. بٹ لارجر پکچر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹیررزم ہے, ہمارے ملک کے اندر جو فورن فنڈیڈ ایلیمنٹس ہیں یا جو ویسٹرن انٹرسٹ گروپس ہیں جو ہمارے ملک کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. وہ صرف ہزارہ میں نہیں ہے, وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے, وہ پورے پاکستان میں ہمیں کام کرنا ہے, کلیکٹیولی کام کرنا ہے. فیصل بھائی نے بڑی اچھی بات کی, کلیکٹیولی کام کرنا ہے. فیصل بھائی نے اچھی بات کی اور میں اس بات کو سراہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ایک انکلوسیو اپروچ رہی ہے, انہوں نے APCs بلائی ہیں. میرا ذاتی ماننا اس پہ یہ ہے کہ اگر اس پہ APC بلائی جائے تو ملک کے مفاد میں ہوگا, بہت بہتر ہوگا. مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے زین صاحب, لیکن کاش ہی کیا بات ہوتی. زین صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں ہر جگہ وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی بیان یہ ہے, میرے ذاتی جو اوپینین ہے وہ یہ ہے. کاش جو یہ APC کی بات یا گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہوتی, یہ پرائم منسٹر کا جو میسج ہے وہ آگے پہنچا رہے ہوتے کہ پرائم منسٹر بھی یہ سمجھتے ہیں. ذاتی طور پر زین صاحب اپنا جو بیان دے گئے ہیں, جو اپنا اوپینین دے گئے ہیں, آف کورس میرا خیال ہے ہونا تو یہی چاہیے, لیکن کیا یہ ہوگا یا نہیں, دیٹ ریمینز ٹو بی سین. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.